बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इमरान खान की तरफ से शो काज जो तौहीन अदालत का था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की तरफ से जारी किया गया था। जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से जो मुबैना तौहीन थी और धमकी अमेज़ बयान था, उस बुनियाद पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी, उसमें इमरान खान की तरफ से जवाब जमा करवाया गया है। इमरान खान का जवाब जमा करवाने वाले हैं सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब। हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और बाद में फिर वो नाराज़ भी रहे। आप जानते हैं कि हामिद खान साहब हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं और वो हमेशा जुडिशरी पर जो दबाव है, जो हमारे मुक़्तदर तबकात हैं उनके ख़िलाफ़ हमेशा वो बोलते रहते हैं। और वो बार में जो दो बड़े ग्रुप हैं उसमें एक ग्रुप के सरबराह हामिद खान साहब हैं, जिसको प्रोफेशनल ग्रुप कहा जाता है। और हामिद खान साहब आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं, उनका जो स्टांस था वो बड़ा सख्त था और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग थे। लेकिन जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और उनकी फिर इमरान खान से दोबारा मुलाकात होती है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के तौर पर काम कर रहे थे और इन्होंने इमरान खान की जो क़यादत थी उस पर एतमाद का ऐलान किया था। अब इस केस में हामिद खान साहब का पेश होना ये बहुत बड़ी बात है। हामिद खान साहब जब केस में पेश होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वैसे रिज़ॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक हामिद खान साहब की जो किताबें हैं जो आइन पाकिस्तान पर लिखी गई हैं, जिनको पूरी दुनिया में सराहा जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो उनका एक बहुत बड़ा वो कैलिबर है और बहुत बड़ा नाम है। दूसरी अहम बात यह है कि जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं और जो बाकी ऑनरेबल जजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सीनियर कानूनदान होने की वजह से रिस्पेक्ट करते हैं और ये इमरान खान को इसका एज ज़रूर मिलेगा। दूसरी अहम बात यह है कि हामिद खान साहब बड़ा टू द पॉइंट और खुलकर बात करने वाले हैं और वो जो चाहे वो लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का भी हो तो वो खुलकर बात करते हैं और अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। इस जवाब में ना तो इमरान खान की तरफ से माज़रत पेश की गई है और इमरान खान ने दो इसमें स्टांस लिए हैं हामिद खान साहब ने। एक तो ये है कि हामिद खान साहब ये समझते हैं कि जो अदलिया की तरफ से अब चूँकि नोटिस ले लिया गया, अब वो दुरुस्त था या गलत था ये अलग मामला है, चूँकि ले लिया गया तो अब आइन और कानून को रास्ता देना होगा। आइन और कानून को अब अगर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो चीज़ें वैसे बेहतर नहीं होंगी। आइन और कानून को रास्ता देने के लिए हामिद खान साहब ने एक राय दी है और ये कहा है कि अगर अदालत के जो इमरान खान साहब हैं वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, इस हद तक तो इमरान खान तैयार हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से जो अपोलॉजी है जिसके ऊपर जियो न्यूज़ बार बार ये चला रहा है कि इमरान खान ने माजरत नहीं की, इमरान खान माजरत इस वजह से नहीं कर रहे, उसकी वजह है एक तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर मुझसे मैंने गलत बात की है या जजेस समझते हैं कि बात दुरुस्त नहीं है, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, अगर तो इसको यहीं ख़त्म करना है। अगर इसको आपने आगे लेके चलना है, अगर आपने इसके ऊपर मेरिट के ऊपर ट्रायल करना है, उसका जवाब भी हामिद खान साहब ने बड़ा खूबसूरत दे दिया है और अपना केस मेरिट के ऊपर दोनों जो ग्राउंड्स हैं दोनों ली गई हैं। और ये एक लंबा जो 20 सफ़ात से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है। मैं सिर्फ आपको 3 पैराग्राफ पढ़ के बताऊँगा कि जो हामिद खान साहब की तरफ से ये तहरीर किया गया है और साथ अदालत में अपना जो इंसानी और बुनियादी हकूक़ हैं वो इस्तेमाल करने का भी इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर कहीं आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो और हम उन और स्पेसिफ़िक आर्टिकल्स की, आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो क्या वहाँ पर बोलना भी तौहीन हो जाएगा। ये जुमला भी इमरान खान की तरफ से कहा गया है। अच्छा, इसमें जो अहम चीज़ है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये पैरा नंबर है जी 13 और ये इमरान खान की तरफ से द रिस्पोंडेंट, क्योंकि सरकार बनाम इमरान खान नियाज़ी है ये केस जो ट्रायल है तौहीन अदालत का, तो उसमें ये रिस्पोंडेंट हैं इमरान खान। उन्होंने कहा कि दैट द रिस्पोंडेंट थ्रू आउट दी हिज लाइफ हैज़ स्ट्रिक्टली फॉलोड द लॉ ever since he entered politics. He has struggled and stood for the rule of law and the Constitution of Pakistan। कि इमरान खान का जो माजी है वो चाहे सियासत में आ गए, चाहे वो पहले बतौर क्रिकेटर काम कर रहे थे, बतौर एक फलाही तंजीम के वो आइन पाकिस्तान पर और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले हैं। The Constitution has given right to every citizen not only to raise his voice against injustice, कि ये हमारा हक है कि अगर कहीं पे नाइंसाफ़ी हो रही हो तो आइन हमें यह हक देता है कि हम अपनी उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़
بات کریں بٹ آلسو ٹو یوز ود ان دی ایمبٹ آف لا آل مینس ٹو اسٹاپ انجسٹس، اور یہ بھی ہمیں ہمارا جو لا ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام تر اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے ناانصافی کو روکیں۔ یہ وہ بات ہے جو ان کی گفتگو ہے اس کے حوالے سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ود دس رائٹ ان ویو دا رسپونڈنٹ اناؤنس دیٹ ہی وڈ یوز لیگل مینس ٹو سیک جسٹس فار شہباز گل۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شہباز گل کے معاملے پر کہا کہ میں تمام قانونی آپشنز استعمال کروں گا شہباز گل کو انصاف دلوانے کے لیے۔ دا رسپونڈنٹ ہیز بین انفارمڈ دیٹ شہباز گل واز سبجیکٹڈ ٹو انہیومن کسٹوڈیل ٹارچر اینڈ واز سیکچولی ابیوزڈ اینڈ ڈی ہیومنائزڈ، کہ مجھے بتایا گیا، انفارم کیا گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو جسمانی تشدد کا، اور بری طرح اس کو غیر انسانی اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ مجھے انفارم کیا گیا۔ دا رسپونڈنٹ واز آلسو انفارم دیٹ، مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ دی لرنڈ جوڈیشل آفیسر زیبا چودھری صاحبہ واز آلسو اویئر آف دی ابیوز وچ مینٹلی بروک گل ڈاؤن، کہ جس نے ذہنی طور پر تباہ کر دیا تھا شہباز گل کو۔ اس چیز کو آنریبل جج صاحبہ بھی جانتی تھی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا اس ملزم کو۔ یہ عمران خان صاحب اپنا جو گلہ ہے یا ایک لیگل جو ریمیڈی ہے جج صاحبہ کے حوالے سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ جج صاحبہ جانتی تھیں۔ دی رسپونڈنٹ واز آلسو انفارم دیٹ دی لرنڈ جوڈیشل آفیسر واز آلسو اویئر آف دی ابیوز which mentally broke Gil down, despite knowing that the learned judicial officer handed him over to the same agency who had subjected him to such torture and was responsible for the inhuman treatment to him، اور انہی کے حوالے کر دیا جو سارے تشدد کے ذمہ دار تھے اور جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا اور غیر انسانی سلوک کیا تھا۔ the respondent raised his voice، کہ عمران خان نے اپنی آواز صرف اٹھائی ہے to express that he intended to take legal action، کہ وہ یہ نیت رکھتے ہیں، ان کی یہ انٹینشن ہے کہ وہ لیگل ایکشن لیں گے، اینڈ سیک جسٹس فار شہباز گل if in a public rally and in the flow of speech، جوش خطابت، کہ وہ خطاب تقریر کرتے ہوئے جوش خطابت میں وہ ایسا کہہ گئے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا ان کے معاملات میں اور جو انجسٹس ہوئی ہے اس پر قانون کے مطابق ایکشن لینا۔ دی رسپونڈنٹ uttered words which could annoy this honorable court. The respondent wants to categorically state that it was certainly not his intent، کہ یہ اس کی نیت نہیں تھی۔ وہ جو الفاظ تھے جو آنریبل عدالت سمجھتی ہے کہ سخت الفاظ تھے، وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں لیے گئے، وہ جوش خطابت میں وہ بات کی گئی، لیکن بات درست تھی اور بات تھی لیگل ایکشن کے حوالے سے، اور لیگل ایکشن اس وجہ سے کہ جو انجسٹس ہو رہا تھا اس کے حوالے سے۔ As someone who believes in rule of law and strong independent justice system, the respondent does not believe in hurting the feelings of the honorable judges، کہ وہ کوئی بھی شخص جو انصاف پر یقین رکھتا ہے، رول آف لا پہ یقین رکھتا ہے، وہ آنریبل ججز کی جو فیلنگز ہیں اس کو ہرٹ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے اہم بات شروع ہو جاتی ہے۔ دی رسپونڈنٹ سبمٹس ود ہیوملٹی دیٹ if words he uttered is regarded as inappropriate he is willing to take them back، کہ اگر وہ پراپر نہیں ہیں اور ان اپروپریٹ ہیں تو پھر وہ ان کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رسپونڈنٹ نے، عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو الفاظ کہے گئے ہیں اگر وہ بہتر الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، بات ٹھیک تھی، الفاظ اگر صحیح چوز نہیں کیے گئے تو وہ اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہیں۔ اور اگلی چیز جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹرانسکرپٹ جمع کروایا گیا ہے اس نے پورے کیس کو ختم کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اٹ از ہمبلی سبمٹڈ دیٹ دی کورٹ میں کائنڈلی ایگزامن دی کنٹینٹ آف ہز اسپیچ ان دی کنٹیکسٹ آف ہز انٹینشن وچ واز بونافائڈ، کہ آپ جو میری تقریر ہے اس کو اگر آپ ساری تقریر دیکھیں اس میں آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ میرا جو مقصد تھا وہ میری نیت درست تھی، اور میں صرف اور صرف شہباز گل کے خلاف جو انجسٹس کی گئی میں اس کے خلاف بات کر رہا تھا، اور میرا مطمع نظر صرف وہ تھا اور باقی ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اٹ از ہمبلی، آگے پیرا نمبر 8 ہے، اٹ از ہمبلی سبمٹڈ دیٹ دا رسپونڈنٹ۔ اب یہاں پہ یہ لیگل ایک پوائنٹ اٹھایا گیا ہے جو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نالج میں وہ ٹیکنیکل چیزوں کو نہیں جانتے، ان کے نالج میں یہ بھی نہیں تھا کہ زیبا چودھری صاحبہ وہ جوڈیشل آفیسر تھیں یا ایگزیکٹو مجسٹریٹ تھیں۔ ان دو چیزوں کا عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے مس کنسیپشن تھی۔ یہ لیگل پوائنٹ ہے میرٹ کے اوپر۔
It is humbly submitted that the respondent was under serious misunderstanding and misconception that Mrs. Zeba Chaudhry was not a judicial officer but an executive magistrate performing executive administrative functions on the direction of the federal government, who was bent upon torturing Mr. Gill and violating his fundamental rights. کہ مجھے یہ لگا اور یہ مجھ سے ایک سیریس ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور مسکنسیپشن ہوئی کہ زیبا چودھری صاحبہ جوڈیشل افسر نہیں ہیں بلکہ وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہیں جو وفاقی حکومت کی ماں پر کام کیا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت جو شہباز گل کے ٹارچر میں اور تشدد میں ملوث ہے وہ ان کے ایما پر کام کر رہی ہیں، اور وہ جوڈیشل مجسٹریٹ نہیں بلکہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہیں۔ یہ غلط فہمی ہوئی۔ عمران خان کہتے ہیں مجھے یہ لگا کہ وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہیں، وہ جوڈیشل مجسٹریٹ نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایگزیکٹو مجسٹریٹس جیسے جو شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج کروانے والا ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے، دہشت گردی کا عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کروانے والا بھی مجسٹریٹ ہے، تو اسلام آباد میں جو دارالخلافہ ہے وہاں پہ جو لوکل قوانین ہیں وہاں پر مجسٹریٹ کا رول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے مسکنسیپشن ہوئی کہ یہ جو زیبا چودھری صاحبہ ہیں یہ کیا ایگزیکٹو مجسٹریٹ تھیں یا جوڈیشل مجسٹریٹ تھیں، اس بات پر مجھے مسکنسیپشن ہوئی۔ یہ لیگل پوائنٹ ہے اور یہاں پہ آپ کی بونا فائڈلی آ جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے، مسکنسیپشن آ جاتی ہے، غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ کہا گیا ہے، اور کہا ہے کہ مجھے یہ لگا کہ وفاقی حکومت چونکہ ان کو ڈیل کرتی ہے جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہیں، اور جو وفاقی حکومت انوالو تھی ٹارچر میں اور شہباز گل کے تشدد میں۔ It was in his misconception that was referred to as a magistrate. Therefore, the respondent did not mean to utter anything against a judicial officer. اور جو رسپونڈنٹ ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی جوڈیشل آفیسر کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے یا ایسا کوئی جملہ کہے۔ اب آخر میں ایک بات، یہ بہت لمبا چوڑا ہے، میں نے آپ کو جو ان کی طرف سے قانون میرٹس کے اوپر جو بات کی گئی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور جو انہوں نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا کہ اصل وجہ کیا تھی، اور جج صاحبہ کی ذمہ داری تھی وہ جانتے ہوئے ان کو ریمانڈ پر دے دیا، اور آخر میں جو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو بطور شہری استعمال کرتے ہوئے حامد خان صاحب نے عمران خان کے بیاف پہ لکھا ہے کہ جو اٹ از انڈیڈ سرپرائزنگ submitted with respect that instead of appreciating and overlooking some words uttered in the heat of the movement for the protection of fundamental rights of an individual as granted under Article 9. Article 9 کیا ہے؟ جو protection against illegal arrest and detention، اور Article 14 ہے جو ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ As granted under Article 9 and 14 of the Constitution, the matter has prima facie being termed as contemptuous. عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ it is indeed surprise، یہ بڑی حیران کن بات ہے، submitted with respect، بڑے احترام کے ساتھ جو میں عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، that instead of appreciating، کہ اس بات کو اپریشیٹ کیا جاتا، overlook کیا گیا، اور ان الفاظ کو جو الفاظ uttered کیے گئے ان کو overlook کر کے جو اصل مقصد تھا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا، اور وہ کیا تھا کہ جہاں پہ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 14 دونوں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کسی کے انفرنج ہو رہے ہیں اور اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو بجائے اس کے کہ بونا فائڈلی اس کی سٹیٹمنٹ کو لیا جاتا اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا، اس کو کنٹمپچوس، توہین امیز بنا دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا سرپرائزنگ ہے۔ عمران خان آنریبل کورٹ کو بطور لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آئین پاکستان نے جو ہمیں کہا ہے اور جو بنیادی حقوق ہیں، اگر ہم نے ان کو بہتر بنانے کے لیے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے بات کی ہے تو بجائے اس کے کہ الفاظ پر غور کیا جاتا، آپ انٹینشن دیکھتے اور آپ یہ دیکھتے کہ آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اس خلاف ورزی کو روکتے۔ آپ نے الفاظ اٹھائے اور اس پر آپ نے جو بونا فائڈلی ورڈز تھے ان کو آپ نے توہین امیز بنا دیا۔ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے۔ تو عمران خان نے نہ صرف میسج بھی دیا ہے، اپنا جو میرٹ کے اوپر بھی بات کی ہے، اور ساتھ ان کی طرف سے جو ایکچول وہاں پر ہوا ہے اور جو اپنے الفاظ معذرت نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر میرے الفاظ پراپر نہیں تھے، مقصد میرا ٹھیک تھا، وہ اس بات پر جو ہیں وہ قائم ہیں، اور اگر الفاظ ایسا نہیں تو میں وہ واپس لینے کو تیار ہوں۔ باقی میرٹ کے اوپر جو بھی ہوگا انہوں نے کہا کہ شو کاز کو واپس لیا جائے اور یہ کارروائی ختم کی جائے۔ یہ حامد خان صاحب کی طرف سے بڑا خوبصورت جواب تیار کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔